بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور ماہ ذی الحجہ میں عشر ذی الحجہ بہت معروف ہے۔ عشر ذی الحجہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہجری سال کا جو آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس کے شروع کی 10 دنوں کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یوم عرفہ بھی انہی عشر ذی الحجہ میں پایا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، جس وقت حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کا میدان حجاج کرام کے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، اور وقوف عرفہ ہی اصل حج ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہم آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہو، یعنی اس دن سب سے زیادہ جہنم سے رہا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یوم عرفہ کے تعلق سے بات یہ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنا عرفہ کے دن، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ صوم یوم عرفہ یعنی عرفہ کے روزے کے متعلق ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ۔ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے 2 سال کے گناہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ کو رکھ کر کے اس ثواب سے سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اس پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ روزہ ہے کس کے لیے؟ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سال حج نہیں کر رہے ہیں، جو عرفہ کے میدان میں نہیں ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر ہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ لیکن دینی بھائیو اور دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس تاریخ کو رکھا جائے؟ آیا جس دن حجاج کرام میدان عرفہ میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سعودیہ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو، یا اپنے یہاں چاند کی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کو اس روزے کا اہتمام کیا جائے؟ یہاں پر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور حدیث بھی آتی ہے من صام یوم عرفہ، کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ چاند کی رویت کے مطابق 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات و خواتین، اس پر ہم تھوڑا سا اگر بنظر غائر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، جس دن، اس دن ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ٹائم کا بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ سعودیہ میں جس وقت دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں صبح کے 5 بج رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو 2:30 بج رہے ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھیں تو 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ آپ فلپین کو دیکھیں، وہاں پر شام کے 5 بج رہے ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صبح کے 3 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہاں کس طرح سے ایک ساتھ یہ عمل کر پائیں گے؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ پہلے نہیں، صرف 50 سال پہلے چلے جائیں، ہم 50 سال پہلے
ہم اور آپ اندازہ لگائیں، آج میڈیا کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پتا ہے کہ آج حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 50 سال پہلے ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حجاج کرام کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو 50 سال پہلے موجود تھے وہ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے۔ کس حساب سے رکھتے تھے؟ وہ چاند کو دیکھ کر کے، چاند جس دن نظر آتا تھا اس کے حساب سے دیکھتے تھے کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کس دن ہے، اس دن وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اس دن وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہیں اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے روزے کا کیا ہوگا جو چاند کو دیکھ کر کے 9ویں تاریخ کا تعین کرتے تھے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں 9 ذی الحجہ کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چاند کس دن نکلا ہے اور اس کے بعد کون سی تاریخ 9 ذی الحجہ کی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم رمضان کا روزہ کیسے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہم سعودیہ کے حساب سے شروع کرتے ہیں یا اپنے یہاں چاند دیکھنے کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے اپنے یہاں چاند دیکھنے کے بعد۔ ہم عید کب کرتے ہیں؟ یا تو 30 روزہ مکمل ہو گیا یا 29 کو ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا، تب ہم جا کر کے عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایام تشریق لے لیجئے، یہ ساری چیزیں کس حساب سے چلتی ہیں؟ چاند کے حساب سے چلتی ہیں۔ لہذا یہ موقف زیادہ صحیح ہے کہ ہر جگہ چاند دیکھنے کے حساب سے جس دن 9 ذی الحجہ پڑے اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ چاند دیکھنے کے حساب سے جس دن 9 ذی الحجہ پڑے اسی دن روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات چلتے چلتے میں یہ اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رکھتے تھے، 1 سے لے کر کے 9 تک روزہ رکھتے تھے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم 9 دنوں کا روزہ رکھ لیں، ہمیں توفیق دے 1 سے زیادہ رکھیں، 6-7 کا رکھیں، پھر 8-9 کا رکھیں، بیچ میں گیپ کریں، زیادہ سے زیادہ رکھیں، لیکن ہماری نیت جو ہونی چاہیے عرفہ کے روزے کی، اپنے چاند دیکھنے کے حساب سے جو 9 تاریخ آتی ہے اس دن ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو اور ہمارے عمل میں اخلاص ہو، للہیت ہو، رضا الہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔